بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم حضرت عبداللہ بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حیات بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کا پہلے قاری، یہ قرآن کے پہلے قاری تھے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا۔ وہ چھٹے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اس طرح وہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہلی ملاقات کا بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریوں کا ایک چھوٹا چراوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لڑکے، کیا تمہارے پاس ہمارے پینے کے لیے دودھ ہے؟ اور میں نے کہا میں تمہیں ان کا دودھ نہیں پینے دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کنواری بھیڑ ہے جس نے کبھی کسی نر سے ملاپ نہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں، اور ان کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اس کے تھن پر مارا اور تھن بھر جانے تک اللہ سے دعا کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقرر پتھر لایا جس پر آپ نے بھیڑ کو دودھ دیا۔ ابو بکر نے دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن سے کہا چھوڑو، اور ایسا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اس قسم کی باتیں سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم پہلے سے پڑھے لکھے لڑکے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے دیکھ کر متوجہ ہوئے اور ایک کنواری کا تھن مارا، یہاں تک کہ وہ دودھ پینے والوں کے لیے خالص اور پسندیدہ ہو گیا۔ ابن مسعود کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سب سے کم حیرت انگیز معجزہ ہے، اور وہ عنقریب اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دوسرے معجزات بھی دیکھے گا جو دنیا کو بلا کر رکھ دیں گے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے اور اسے نور اور ایمان سے بھر دیں گے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ خود غریب، کمزور، کرایہ دار، چوراہے کا لڑکا عقبہ بن ابو معیط کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے اسلام کے ذریعے ایک مضبوط مومن بن جائے گا جو اس کے غرور کو شکست دے سکتا ہے، قریش اور اس کے شہداء کے ظلم پر قابو پانا۔ اپنے اسلام سے پہلے وہ کبھی بھی کسی قریش کے رئیس کے پاس سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا تھا سوائے تیز قدموں اور سر جھکا کر، لیکن اسلام کے بعد وہ کعبہ جانے کے قابل تھا جہاں قریش کے اشرافیہ جمع ہوتے تھے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ ایک بلند، خوبصورت، متاثر کن آواز میں سورہ رحمان آیت نمبر 101 سے لے کر 6 تک، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ اس نے قرآن پڑھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے فساد اور بلاغت سکھائی۔ سورج اور چاند چلتے ہیں، ان کے مقررہ نصاب بالکل ہر ایک کے لیے ناپے گئے مراحل کے ساتھ شمار کیے جاتے ہیں، اور جڑی بوٹیاں یا ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ وہ تلاوت کرتا چلا گیا جب قریش گرج رہے تھے، اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے غرور کو للکارنے والا ان کے کرائے کے چوراہے کے لڑکوں میں سے صرف ایک غریب نامعلوم عبداللہ ابن مسعود تھا۔ آئیے ہم ایک چشمدید گواہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے ہیں کہ وہ دل خراش منظر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ میں کھلے عام قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، قریش نے اس سے پہلے کبھی ان کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ کیا کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کی تلاوت کرے کہ وہ اسے سنے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط خاندان والا آدمی اسے ان لوگوں سے بچا لے اگر وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے جانے دو، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کعبہ کے پاس گئے اور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے،
رحم کرنے والا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، پڑھا اور تلاوت کرتے چلے گئے۔ قریش نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ابن ام عہد کیا کہتے ہیں؟ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ وہ اس کے پاس گئے اور اس کے منہ پر مارنے لگے۔ جب وہ تلاوت کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے سورہ میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھنا چاہا ختم کر دیا، تو وہ زخمی چہرے اور جسم کے ساتھ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور انہوں نے اس سے کہا یہ وہی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا کہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے اور وہ دشمن میرے لیے اسی لمحے زیادہ بے وقت نہیں رہے، اور اگر تم چاہو تو میں ان کے پاس واپس جاؤں گا اور کل بھی ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے انہیں سنا دیا جس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ در حقیقت جب ابن مسعود کو بھیڑ کے تھن کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے وقت سے پہلے دودھ سے بھری ہوئی تھی، تو انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اور ان کے عاجز دوست اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک ہوں گے۔ اللہ کا جھنڈا جس سے وہ سورج کو چمکاتے تھے، اسے احساس نہیں تھا کہ وہ ایسا دن بہت قریب ہے۔ جلدی وہ دن آ گیا اور غریب مزدور لڑکا ایک معجزہ بن گیا۔ وہ زندگی کے ہجوم میں شاید ہی نظر آئے اور اس ہجوم سے دور بھی نظر نہ آئے، کیونکہ دولت، طاقت اور سماجی حیثیت رکھنے والوں کے مقابلے میں وہ بہت عاجز تھا۔ مالی طور پر وہ غریب تھا، جسمانی طور پر وہ کمزور تھا اور سماجی طور پر وہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے اس کی غربت کی تلافی خسرو قیصر کے خزانوں کے ایک بڑے حصے سے کی۔ اسلام نے اس کی جسمانی کمزوری کی تلافی بھی مضبوط قوت ارادی سے کی، جس نے ظالم کو فتح کیا اور تمام تاریخی واقعات کو بدلنے میں مدد کی۔ ایک بار پھر اسلام نے ان کی عاجزانہ سماجی حیثیت کی تلافی لافانی علم اور عزت کے ذریعے کی، جس نے انہیں ممتاز ترین تاریخی شخصیات میں ایک ممتاز مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں یہ پیشین گوئی سچی تھی کہ تم ایک پڑھے لکھے لڑکے ہو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا، یہاں تک کہ وہ اس امت کے سب سے زیادہ عالم اور قرآن کو دل سے جاننے والے، سب سے زیادہ چاہنے والے بن گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بیان کیا کہ میں نے قرآن کریم کے 70 سے زیادہ صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی ہیں۔ میں تم سے کسی اور سے بھی زیادہ کتاب اللہ کا فہم رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا بدلہ دینا چاہتا تھا جب وہ اذیت کے سالوں میں ہر جگہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت اور فہمی کے لیے اس حد تک حیرت انگیز ہنر سے نوازا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آپ کے نمونے پر چلنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ام عہد کے طریقے پر قائم رہو۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ اس کی تلاوت کے طریقے کی نقل کریں اور اس سے سیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو اس طرح تازہ سننا چاہے جیسے کہ نازل ہوا ہے، تو وہ اسے ابن ام عہد رضی اللہ تعالیٰ سے سن لیں۔ اور فرمایا جو شخص قرآن مجید کو اس طرح تازہ پڑھنا چاہے جسے نازل ہوا ہے، وہ اسے اس طرح پڑھے جس طرح ابن ام عہد پڑھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے قرآن مجید کی تلاوت سننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بحث مسرت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور فرمایا مجھے سناؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ پر وحی کی گئی تو میں آپ کو کیسے تلاوت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا کچھ حصہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس عہد تک پہنچے پھر کیسا ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جنہوں نے کفر کیا، رسول کی راہ فرمانی کی۔ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین میں دفن ہو جائیں، لیکن وہ اللہ سے ایک بات بھی کبھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا بس بہت ہو گیا۔ خود ابن مسعود نے اپنے اوپر اللہ کے فضل کے بارے میں فخریہ بات کی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں اور کس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔
میں اللہ کی کتاب کا تم سے زیادہ قسم رکھتا ہوں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی اس سے بہتر فہم رکھتا ہے جتنا میں کی پیٹھ پر اس تک پہنچ سکتے تھے، میں اونٹ کی پیٹھ پر اس کے پاس ضرور جاؤں گا، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم سے بھرے ہوئے تھے، تم ان کی نہ صرف قرآن اور فقہ کے علم کی وجہ سے تعریف کی بلکہ ان کی تقوی خدا شناسی کی بھی تعریف کی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور خصوصیات میں ابن مسعود رضی اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیب صحابہ کو معلوم ہوا کہ ابن عبداللہ علم سے زیادہ قریب ہے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر بہت سے صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ نیک، زیادہ عالم، زیادہ ہمدرد، ملنسار اور خدا والا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود سے ڈرنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم کیا یہ تمہارے دلوں سے سچ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ، میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، اور اس سے زیادہ اس نے قرآن پڑھا اور اس میں سے جو کچھ حلال ہے اس پر عمل کیا اور حرام چیزوں سے اجتناب کیا۔ وہ دین کا علم رکھتے تھے اور سنت میں علمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل تھے جبکہ ہمیں حراست میں لیا گیا تھا، اور وہ آپ کی صحبت میں موجود تھے جبکہ ہم غائب تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے دوسروں سے زیادہ مراد حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بیٹھتے تھے۔ وہ وہی تھا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز اس حد تک سونپے تھے کہ انہیں سیکرٹری کا عنوان دیا گیا تھا۔ تو دوستو، ہم آج یہیں روکتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی بقیہ سیرت کل اسی وقت حصہ 2 میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔